ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنی عزت نفس اور حیا کو علائش دنیا سے بچائے رکھا۔ اگر عورت اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ 3 باتیں نہ بتائے: اپنا گزرا ہوا برا وقت، اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، آپ کیا حکمت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے اس کے پوچھنے کے در پہ نہیں ہوتا، اور بے تکلف کلام بے فائدہ نہیں کہتا۔ جب سقراط کو یونان کا سب سے عقل مند شخص قرار دیا گیا تو اس پر وہ بولا، جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بدن پر قبضہ جما لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی کمی کو دوسرے سے پوری کرنے کا نام شادی ہے۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ کوئی لڑکی کتنی ہی ذہین و فہیم ہو، اسے اپنے آپ کو حسین اور پرکشش ثابت کرنے کے لیے کاوش کرنا پڑتی ہے، کیونکہ مرد یہی کچھ چاہتا ہے۔ چنانچہ عورتوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت کو بھی زیبائش اور ہار سنگھار پر قربان کر دیا ہے۔ کسی عورت کا پتہ کرنا ہو وہ کیسی ہے تو پتہ کریں وہ کن باتوں پر ہنستی ہے۔ مرد کا پتہ کرنا ہو تو ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ عورت کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی، ایک لمحہ خوبصورت ہوتا ہے کہ اس گھڑی آسمان پہ کوسوں قزح نکلتی ہے اور پھر ساری عمر مرد کے ذہن پر اس لمحے کی پینگ چلتی رہتی ہے۔ میں ناراض نہیں ہوں تم سے، ہو ہی نہیں سکتی، بس دل خاموش ہو گیا ہے، سناٹا سا پھیل گیا ہے بہت اندر تک۔ غصہ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، نہ کوئی شکوہ، نہ شکایت کی تمنا، نہ ہی تم سے کوئی گلہ کرنے کی خواہش۔ اور جھگڑا کروں بھی تو کیوں؟ کیونکہ اپنے ایسا نہیں کرتے، بیچ راہ میں ایسے رسوا نہیں کرتے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال، 2 سال اور 3-4 سال جو ٹائم پاس کرتے ہیں وہ اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ جو اسی ماں کے 7 بیٹے ہوں اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تمہیں 7ویں بیٹے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ محبت میں اترانا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، مگر یہ اتنا ہی بھیانک بھی ہے اگر کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ کسی نے سوال کیا، کیا آپ کو ذاتی طور پر کوئی روحانی تجربہ ہوا؟ تو بانو آپا نے کہا، توبہ توبہ، میں عارضی دنیا ہوں اور میں دنیا دار ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے خدا کو تلاش کرنا، مجھے اگر کہیں اچانک مل جائے گا تو شاید میں پہچان بھی نہ سکوں۔
ایک انسان دوسرے انسان کی محبت کو کبھی نہیں جیت سکتا۔ کچھ عرصہ کے لیے شرابور ضرور ہو سکتا ہے، مگر مکمل طور پر اس بارش میں رہ نہیں سکتا۔ دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو۔ اس بات پر اس کو نیند تک نہ آتی، مرتے دم تک ذہن میں جلتا ہے۔ اچھے سے اچھا مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا مرد ملے۔ زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں، جس راستے پر بھی جاؤ گے اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ اس راہ پر چلنے کے تمغے ہوتے ہیں، کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ دراصل کوئی راہ اختیار کرو، کسی راستے پر پڑ جاؤ، وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے گا۔ دھوکے باز عورت کی 10 نشانیاں یہ ہیں۔ تنگ اور باریک کپڑے پہننے والی عورت۔ نمبر 2، ہر وقت اپنی پسند کی چیزیں مانگنے والی عورت۔ نمبر 3، پیسوں کو ہی سب کچھ سمجھنے والی عورت۔ نمبر 4، سونا اور زیورات پا کر خوش ہونے والی عورت۔ نمبر 5، کسی بھی رشتے کو اہمیت نہ دینے والی عورت۔ نمبر 6، بات بات پر زور سے ہنسنے والی عورت۔ نمبر 7، چھپ چھپ کر باتیں کرنے والی عورت۔ نمبر 8، ہر بات پر جھوٹی قسمیں کھانے والی۔ نمبر 9، بات کرتے وقت نظریں چرانے والی۔ نمبر 10، ہر وقت بننے سنورنے میں زیادہ دھیان دینے والی۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کریں جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔